قیامت والے دن نوجوان کس حالت میں ہوں گے؟ اس دور جوانی میں اگر کوئی اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اپنے اور اس جہاں کے خالق کی عبادت میں صرف کرے تو ایسے انسان کی عبادت اور توبہ رب العالمین کو زیادہ پسند ہے۔ اس کا اجر بھی اس پاک ذات نے زیادہ رکھا ہے، کیونکہ جو جوانی میں اپنے نفس کو قابو کرنا جان جائے وہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل حاکم، نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں جوانی پائی، ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں نے کتنا اور کیا صدقہ دیا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک اور فیز آتا ہے جسے ہم بڑھاپے کے نام سے جانتے ہیں۔ اس دور میں کسی کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی اور ہمارے سامنے اپنی جوانی میں کیے گئے گناہ اور نافرمانیاں کسی فلم کی طرح چلتے رہتے ہیں۔ تب ہمیں اپنی قبر کا خیال آتا ہے، ہمیں وہ سب یاد آتا ہے جو ہم دنیا کی رونق میں بھول گئے تھے۔ جب دنیا ہمیں بھلا دیتی ہے پھر ہم بھی دنیا کو بھول کر خدا کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ہم کتنے گنہگار صحیح یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے خالق کا در ہمیشہ کھلا ہے، وہ ہماری سنے گا، ہمیں معاف کر دے گا۔ پھر اس عمر کے ہر شخص کی نمازیں ادا ہونے لگتی ہیں۔ پھر ہمارے رب العالمین کو تو جوانی کی عبادت اور جوان کی توبہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ تو ہم سب نے سن رکھا ہے کہ وقت کی نماز بے وقت کی ٹھوکریں۔ اس کے مطلب تو کئی نکلتے ہیں، پر اس فقرے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لذت وقت پر نماز ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے وہ قضا نماز میں کہاں۔ بالکل اسی طرح جو جوانی کی عبادت کا مزہ چکھ لے وہ دوہرے اجر کے حقدار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تقوی اختیار کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے، کہ جب ہر انسان پریشانی میں ہوگا، اس نفسا نفسی میں کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سائے تلے رکھے۔ اللہ کی ذات بہت قدردان ہے۔ ان فتنوں کے دور میں خود کو بچانا ہے اور اپنے دین پر جمے رہنا ہے، حرام سے بچنا، نیکی کرنے کی کوشش کرنا، حقوق پورے کرنا، خود کو اجنبی بنانا۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب بار بار پھسل جاتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، اللہ سے کیے گئے وعدے بھول جاتے ہیں، پر مایوس ہونے کے بجائے توبہ کرنی ہے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کو نوجوان کی توبہ بہت پسند ہے۔ بس یقین رکھنا ہے اگر ہم اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزاریں گے تو وہ عظیم ذات ہمیں اس دنیا کی نعمتوں اور عزتوں سے بھی نوازے گا۔ قیامت والے دن وہ اپنے سائے تلے چھپا لے گا، الگ کر لے گا سب سے کہ یہ ہیں میرے پسندیدہ بندے، اور جنت میں ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پینا نصیب ہوگا۔ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے جیسے جھڑتے ہوئے پتے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لائے اور درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شاخوں کو پکڑ کر ہلایا یہاں تک کہ پتے گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمان بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت سے یہ پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا رب ہم پر تب بھی مہربان ہوتا ہے جب ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں ڈھانپتا ہے، پھر بھی وہ ہمیں رزق فراہم کرتا ہے، پھر بھی وہ ہمیں مختلف طریقوں سے نوازتا ہے،
پھر بھی وہ ہم پر مہربان ہے، وہ ہمیں بے نقاب نہیں کرتا اور ہم سے بدلہ نہیں لیتا۔ جب کہ ہم مسلسل گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ خوبصورت گمان رکھیں۔ آپ کا رب جو کسی بھی ضرورت سے پاک ہے، سب سے زیادہ فیاض، سب سے زیادہ لطیف، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔